علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 سے لے کر آخری سورت یعنی 286 تک کل 3 آیات ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اس رکوع سے خاتمہ کلام ہوتا ہے۔ جس طرح سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کا اختتام بھی ان تعلیمات پر ہوا جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، یعنی دین حق کے اعتقادات و عمل کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وَإِنْ اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو دلوں میں تمہارے، او تخفوہ یا چھپاؤ اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، بہ اس کا، اللہ فیغفر پھر مغفرت کرے گا، لمن لیے جس کے، یشاء چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی کل اوپر ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر صرف ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا محض ارادہ کرے اور ابھی اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دریافت کیا، کیا ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، کیا ان خیالات کا آنا بھی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اپنے دل میں ان خیالات کو برا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عین ایمان ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوال اس کے دل میں آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال سے باز رہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی خیالات پر اللہ تعالیٰ نے اتنی پھر صحابہ کرام نے بہت فکر کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے۔ آگے 2 آیات ہیں، اس کا بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آمنا ایمان رکھتے ہیں، الرسول رسول، بما اس پر جو، انزل نازل ہوا، الیہ طرف اس کے، کہاں سے، من ربہ پروردگار اس کے سے، والمؤمنون اور مومن بھی،
یعنی رسول بھی اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا۔ کل سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں اس کی، و رسلہ اور اس کے پیغمبروں پر، لا نفرق نہیں فرق کرتے ہم، بینہ درمیان، احد کسی ایک کے، من رسلہ رسولوں اس کے سے، وقالو اور کہتے ہیں، سمیعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، ربنا پروردگار ہمارے، والیک اور طرف تیری ہی، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہیں رسول اللہ اس کتاب پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے آخری اور دوسری آیت جو ہے، یہ جو 2 آیتیں نازل ہوئی تھیں سورۃ البقرہ کی، دوسری آیت اور آخری آیت جو ہے، لا یکلف نہیں تکلیف دیتا، اللہ نفساً کسی شخص کو، الا مگر، وسعہ طاقت کے مطابق، ہا اس کی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اچھے کام کیے، وعلیہا اور اس پر ما مکتسبت جو برے کام کیے، ربنا اے پروردگار ہمارے، لا تؤاخذنا نہ مواخذہ کر ہم سے، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، او اخطأنا یا خطا کی ہو ہم نے، ربنا اے پروردگار ہمارے، لا تحملنا اور نہ ڈال، علینا ہم پر، اسراً بوجھ، کما جس طرح، حملتہ ڈھالا تو نے اس کو، علی الذین اوپر جو، من قبلنا پہلے تھے ہم سے، ربنا اے پروردگار ہمارے، ولا تحملنا اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، ما لا طاقت لنا جو نہیں طاقت ہمارے لیے، بھی اس کی، واعف اور درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم کر ہم پر، انت تو مولانا مالک ہے ہمارا، کیا کر پھر، فانصرنا پس غالب فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ تو کیا کہتے ہیں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، اور برے کام کرے گا تو اسے اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ آخر میں مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کی پوری روح کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے پس منظر کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ آیات ہجرت سے قبل اس وقت نازل ہوئیں جبکہ مسلمانوں پر مکہ اور بالخصوص عرب کے دوسرے حصوں میں جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کی وجہ سے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کے لیے اس سرزمین میں سانس لینا بھی دشوار کر دیا گیا تھا۔ یہ دعا مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کا باعث بنی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماواتی، تو صحابہ پر بہت گراں گزری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں میں بیٹھ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا، سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو سمیعنا واطعنا وغفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ تب اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرمایا۔ پھر ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو جو عطا فرمایا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں ہے، یعنی اس کے جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں بھی یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کوئی زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا اذا یغشا سدرۃ ما یغشا، اور جب اس بیری کو ڈانپ رہا تھا فرمایا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئیں، اور تیسری چیز کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب بھی ہماری کوئی ایسی جو ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور کل ہم نے جو اس سے پہلے رکوع میں پڑھی تھی 2 آیات آدھار لین دینے کی، اس میں 3 شرائط ہیں۔ وہ اس کا ایک تو واپسی کا تعین کرنا ہے، دوسرا 2 گواہ کر کے 2 گواہ ہوں گے اور تیسرا اس کو لکھنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑی برکت والی یہ صورت تھی، آج ہماری پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرما لے اور تمام سننے والوں کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔